اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب عز و جل، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، مجھ پر میرے کام آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، ہو سکا تو اخلاص پانے کی کوشش کروں گا، اور جو بیان کروں گا اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان سنیں گے، ہو سکے تو دل جمائی سے بیان سننے کی سعادت پائیے، اور نیت کیجئے کہ جو بیان سنیں گے انشاءاللہ تعالی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے محسن میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھے مسلمان کی پہچان سن لیجئے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے، اور احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان کے تمام حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اور بلا اجازت شرعی کسی بھی مسلمان کی دل شکنی نہ کی جائے، یعنی اس کا دل نہ دکھایا جائے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی بھی مسلمان کا دل نہ دکھایا کرتے، نہ کسی پر طنز کیا کرتے، نہ کسی کا مذاق اڑایا کرتے، اور نہ ہی کسی کو دھتکارا جاتا، کبھی کسی کی بے عزتی کی، بلکہ ہر ایک کو سینے سے لگایا۔ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں
منہ لگانے کے قابل پیارے پیارے محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، احترام مسلم سے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سنتے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جن میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے سنتوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں، تاکہ یہ سنتیں ہمارے لیے کل کو بخشش کا سامان بن سکیں۔ دل کے کانوں سے سنیے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احترام مسلم کیسا تھا۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کیا کرتے۔ میرے آقا فضول گوئی نہ فرماتے، اور جو بات کرنے والی جس بات کی ضرورت ہوتی وہی بات اپنی لب مبارک سے نکالتے۔ یہ میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، ماشاء اللہ عز و جل۔ اور سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنے والوں کو محبت دیتے، اپنی مجلس میں آنے والوں کو خوب محبت سے نوازتے، ایسی کوئی چیز نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہوا کرتی، یعنی نہ زبان سے ایسے الفاظ کا نکلنا ہوتا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، نہ کوئی عمل ایسا صادر ہوتا کہ جس سے کسی کا دل دکھے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آنے والوں کو محبت سے نوازتے، ایسا کوئی چیز، ایسا کوئی عمل نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہوتی۔ سبحان اللہ۔ سنیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو مخلوق کی اعزار ثانی سے بچاتے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملنساری اور خوش اخلاقی میں فرق نہ آتا، یعنی کوئی جیسا بھی کرتا اپنا عمل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے بچتے، لیکن ملنے میں اور حسن اخلاق میں کبھی کمی واقعہ نہ ہوتی۔ یہ میرے کریم آقا کی شان ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے ہمیں بھی حسن اخلاق کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی سعادت مل جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنیے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے۔ جب کسی کی اصلاح کرنی ہوتی تو فوراً اس کی اصلاح فرماتے، کبھی اصلاح میں غفلت نہ فرماتے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے۔ میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آنے والا ہر شخص
یہی محسوس کرتا، یہی اندازہ لگاتا، یہی اس کا حال ہوتا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ نظر کرم، نظر عنایت مجھی سے ہے، مجھی پر ہے، یعنی سب سے زیادہ وہ مجھی پر شفقت فرما رہے ہیں، ایسا محسوس کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے، یعنی جب ہاتھ ملاتے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کسی سے کوئی بھول ہو جاتی تو نہ اس کو شہرت دی جاتی، نہ ہی اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ کہ آپ کی مجلس میں اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو نہ تو اس کا چرچا فرماتے اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ جب کسی کی بات ناگوار گزرتی تو فرماتے اللہ اس کا بھلا کرے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے معاف فرما دیتے، گفتگو میں نرمی فرماتے، طبیعت میں نرمی تھی اور حشاش بشاش رہتے تھے۔ اپنی ذات والا کو بالخصوص تین چیزوں سے بچا کر رکھتے۔ نمبر 1، جگرا نہ فرماتے، تکبر نہ کرتے اور غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑتے۔ میرے آقا کسی کا عیب تلاش نہ کیا کرتے، کسی کو اپنے نفس کی خاطر برا بھلا نہ کہتے، نہ کسی کی بات کاٹتے، نہ بیچ میں بولتے، یعنی گفتگو کرنے کے دوران کسی کی بات پوری بات سنتے، اس کی کوئی بات کاٹتے نہ کاٹتے اور نہ ہی درمیان میں گفتگو کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی فضول گوئی کرتا تو اس کو منع فرماتے یا وہاں سے اٹھ جاتے، یعنی تشریف لے جاتے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی نہ رکھی تھی جو کہ دیگر حاضرین سے ممتاز ہو، یعنی کوئی خاص جگہ، کوئی خاص کرسی، کوئی خاص ایسی چیز جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہوا کرتے، ایسا سلسلہ نہ تھا، بلکہ جہاں جگہ ملتی جیسا پاتے وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اس قدر صاف ہوتی کہ اگر کوئی چاہتا تو الفاظ گن سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کبھی کہکا نہ لگاتے، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ ہوں تو سن لیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ فرماتے، ایسا نہ کرتے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند سنتیں تھیں جس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ عز و جل ہمیں احترام مسلم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی احترام مسلم بجا لا سکیں۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل جو ہم نے کریم آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا بیان سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔